السلام علیکم. پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کے بعد انتخابات کے انعقاد میں فقط 9 دن رہ جائیں گے اور ان انتخابات میں پاکستان کے عوام اگلے 5 سالوں کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے اپنے نمائندے منتخب کریں گے اور وہ نمائندے ملک کی حکومت سازی کے عمل کا حصہ بنتے ہوئے وزیر اعظم کو بھی منتخب کریں گے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی منتخب کریں گے اور پراونشل اسمبلی کے ممبران اپنے اپنے صوبوں کے اندر وزیر اعلیٰ اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اپنے صوبوں کے منتخب کریں گے. اور امکان یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس پرامن طریقے سے اپنے منطقی نتیجے تک پہنچے گا. آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال کو اٹھانا چاہتے ہیں اور وہ سوال پاکستان کے انتہائی کمزور، پچھڑے ہوئے، سماجی اور معاشی طور پہ نگلیٹڈ جو سوسائٹی کے ممبرس ہیں یا جو طبقہ ہے اس کے حقوق سے متعلق ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹیاں، میونسپل کمیٹیز، ڈسٹرکٹ کونسلز اور میٹروپولیٹن کارپوریشنز کے جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، بلدیاتی اداروں کے قانون کے مطابق ان انسٹیٹیوشنز کے اندر، ان منتخب باڈیوں کے اندر کسانوں کی، نوجوانوں کی، خواتین کی، مینورٹیز کی نشستیں مخصوص کی گئی ہیں. بنیادی نظریہ اور سوچ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی کے حصے ہیں وہ سماجی ترقی کے اس سطح پہ نہیں پہنچے ہیں جہاں پہ ان کو جو نمائندگی ہے ایک جنرل ریپریزنٹیشن کے طور پہ ایک ان کو نمائندگی مل سکتی ہے. لہٰذا مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایک بندوبست کیا گیا، قانونی بندوبست کیا گیا کہ ان کو ان ایوانوں کے اندر مخصوص نشستوں کے ذریعے الیکٹ کروایا جائے. پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے، اگر صرف اس کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں خواتین کی نشستیں، مخصوص نشستیں نظر آتی ہیں، مینورٹی کی مخصوص نشستیں نظر آتی ہیں، لیکن معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ سب سے زیادہ بدحال جو طبقہ ہے وہ محنت کش طبقہ ہے. اس طبقے کی نیشنل اسمبلی کے اندر مخصوص نشستوں کے ذریعے کوئی نمائندگی کا بندوبست نہیں کیا گیا اور اس اسمبلی کے الیکشن میں تو ہو بھی اس لیے نہیں سکتا کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشن یا آئین میں ترمیم کی ضرورت پڑے گی. ہم صرف یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آنے والی اسمبلی جو بھی منتخب ہو کے آئے وہ اس سوچ کو لے کر اسمبلی میں جائے تاکہ
محنت کش طبقے کی نمائندگی بھی ہو۔ اب اس میں بہت سارے جو لیفٹ ونگ تھاٹ رکھنے والی پولیٹیکل گروپس، سیاسی پارٹیاں ہیں، شاید اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں اس گفتگو کو، اس بات کو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ریولیوشنری پروسیس کے ذریعے گورنمنٹ کی فارمیشن ہو، ریاست کے خد و خال میں تبدیلی ہو، اور ریاست کے جو اندر جو محنت کش طبقہ ہے وہ انقلاب کے ذریعے سے چیزوں کو کنٹرول کرے۔ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے کہ اس وقت وہ کیفیت سماجی طور پہ موجود نہیں ہے، سیاسی طور پہ وہ کیفیت موجود نہیں ہے۔ تو جب تک ان کے خیالات اگر درست ہیں تو قابل عمل ہوں اور فیلڈ میں آئیں، اور وہ اپنے سوچ اور فکر کے ذریعے ان خیالات کو عوام تک پہنچا کے، محنت کش طبقے تک پہنچا کے، اور وہ ان اہداف کو حاصل کریں، تب تک ایک عبوری مدت کے لیے پولیٹیکل ارینجمنٹ میں، کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ میں اگر اس طرح کی چیز ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ آخر وہ سارے انقلابی نظریات کے باوجود وہ پارٹیاں اس سسٹم کو نیگیٹ تو نہیں کرتے، جمہوریت کی نفی تو نہیں کرتے، آئینی جو انتظامات ہیں، اسمبلیاں ہیں، ان کے خلاف تو نہیں ہوتے۔ وہ تو اسمبلیوں کے اندر بھی جاتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے، اس کی کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس پروسیس کو اور اس آئینی عمل کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ جب اس آئینی عمل کو تسلیم کرتے ہیں تو اس طرح کے مطالبہ کرنے کا بھی کوئی، نہ کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محنت کش طبقے کی آواز اسمبلیوں کے اندر پہنچنا چاہیے، اور جو موجود اور جو اسمبلیاں رہی ہیں پاسٹ میں، اکثر اسمبلیوں میں محنت کش طبقے کی نمائندگی ایز اے طبقہ نہیں رہی ہے۔ فیوڈلز رہے ہیں، کیپٹلسٹ رہے ہیں، اور ریچرس رہے ہیں، امیر لوگ رہے ہیں، اور ابھی جو پارٹیوں نے جو ٹکٹس دیے ہیں، تمام بڑی میجر پارٹیز نے، وہ بھی انہی طبقوں میں سے لوگوں کو ٹکٹس دی ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو حتمی ہے کہ آنے والی جو اسمبلی ہے اس کے اندر محنت کش طبقے کی بطور طبقہ کوئی نمائندگی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ریزرو سیٹ کا ایک ایشو ہے، اس ایشو پہ بات ہونی چاہیے، اس کی اچھائی اور برائی پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ممکن کیوں نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اس سوچ کے تحت کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، اور وہ ممالک ڈیموکریٹک پروسیس میں، آئینی حکومت میں اور سیاسی حکومتوں کی جو صورت حال ہے اس میں ان کی رینکنگ بہتر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی تحفظات کے ہمیں اس طرح کے مطالبات کرنے چاہیے۔ ٹریڈ یونین لیڈرشپ کو سب سے زیادہ اس کا مطالبہ کرنا چاہیے اس ملک کے اندر۔ ویسے بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ صرف 2% جو ہے وہ جو مزدور طبقہ ہے وہ ٹریڈ یونینوں میں منظم ہے۔ 98% جو مزدور طبقہ ہے اس ملک کا وہ ٹریڈ یونینوں میں منظم ہی نہیں ہے۔ درون گوئی، کمزور حالت، اور محنت کش طبقے کی جو صورت حال ہے اس وقت اپنے ایون پیشہ ورانہ تنظیموں کے اندر منظم ہونے کی، ان کی کیفیت خود
اس بات کی دلیل ہے اور تصدیق کرتی ہے کہ اس طبقے کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ریزرو سیٹ کے ذریعے آئینی انتظامات کرنے چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت، نہ اس بحث کا موضوع ہے یہ کہ بھئی یہ انقلابی مقاصد پورا کرے گی یا کوئی مفاہمت ہے سیاست میں یا کوئی موقع پرستی ہے۔ کئی قسم کے سوالات جنم لے سکتے ہیں، کئی قسم کی سوچیں ابھر سکتی ہیں، کئی قسم کی کے خیالات جو ہے نا وہ پیش ہو سکتے ہیں، اور ان پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال جو ضروری بات ہے، جو اہم بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے وہ اگر ان کی قانون سازی دیکھی جائے ماضی کی، تو اس میں بھی آپ کو کچھ انڈیکیشنز ملیں گے کہ وہ مزدور طبقے کے لیے، ان کی ٹریڈ یونین کے لیے، ان کے مراعات کے لیے، ان کے معاشی مراعات کے لیے، ان کے سیاسی حقوق کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا ہے، اس لیے کہ مائنورٹیز کی اپنی ریپرزنٹیشن ہے، خواتین کی اپنی ریپرزنٹیشنز ہے، اور مائنورٹیز اور خواتین کی کے حوالے سے بہت سارے قوانین بنے ہیں۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ بھئی عوام میں ہے، مزدور طبقہ عوام میں سے ہے، اور وہ تو ووٹ دیتے ہیں اور وہی اسمبلی الیکٹ ہو جاتی ہے، ممبر الیکٹ ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو خواتین بھی عوام ہیں، مائنورٹیز بھی عوام ہیں، آخر ان کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور وہ سوچ اور فکر محنت کش طبقے اور مزدور طبقے کے حوالے سے کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو مزدور تحریک کو، ٹریڈ یونین تحریک کو اس طرف سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور اپنے مطالبے پولیٹیکل پارٹیوں سے کرنا چاہیے، تاکہ پولیٹیکل پارٹیاں اس طرف سوچیں، اور اس حد تک مطالبات کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز مجبور ہو جائیں۔ آج کی گفتگو کا اختتام یہاں کرتے ہیں، اگلے سلسلے میں مزید کچھ موضوعات پر بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔